شیخ صاحب ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ ضرر پہنچاتے ہیں اللہ اور ضرر رسول نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، یؤذون اذیت سے ضرر نہیں کیا ہے؟ اذیت، اذیت ہے، اذیت اور ضرر کی ایک چیز ہے نا، ایک چیز نہیں ہے۔ ضرر اور اذیت کی کیا ہو فرق سکتا ہے؟ ہے آپ کو ضرر پہنچے، آپ کو اذیت نہ ہو نا، مثلا 5 روپے کا نقصان ہو ضرر پہنچے ضرر، اذیت کیسے نہ ہو؟ ضرر اور ہے اذیت اور ہے بھائی، اذیت صحیح ترجمہ کرو نا شیخ صاحب ضرر ان الذین یؤذون اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب نے کاٹ کے چلے گئے بھائی، اور ہے اذیت اور ہے۔ او شیخ فضل ہادی صاحب، نہیں کہ چلے گا، ان الذین یؤذون اللہ کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے شیخ صاحب؟ ہیں وہ شیخ میرے خیال میں شیخ کو جانے دیں ہلو بھائی، یہ شاید ہاں شیخ بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی، نہیں کر رہے تک ہے بھائی، ہلو جی، ہاں ہاں جی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ آیت کا ترجمہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اس کا کیا بنتا ہے بھائی؟ وعد لہو، ہاں میں آیت سامنے رکھ یہ لیتا اس ہوں، کا آپ یہ ترجمہ کرو۔ مطلب ہے کہ جو اللہ اور رسول کے کو ضرر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب، مہین عذاب، جو ضرر ذلیل نہیں، کرنے والا اذیت کیا عذاب نا، ہے، ان کو اذیت، اختیار کیا ہے۔ ضرر کیوں بولتے ہیں؟ اذیت ہے، یؤذون اللہ، آپ ضرر کیوں بولتے ہیں؟ یوزون تو عربی کلمہ ہے نا، ضرر تو اردو کلمہ ہے نا، ضرر بھی عربی ہے، یوزون ضرر پہنچانا ہے۔ یؤذون اذیت ہے، وہ اردو میں فارسی میں سب اذیت بولتے ہیں، آذا یؤذی۔ میوٹ ہو گیا پھر یہ، او شیخ فضل ہادی صاحب، ہاں جی، ہاں ہاں جی، ہاں شیخ فضل ہادی صاحب، ان الذین یؤذون کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آواز پہنچاتے ہیں نا، ہاں یوزون اذیت پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بات، اذیت پہنچا دے، جو اذیت کو پہنچا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، صحیح ہے، صحیح ہے، یؤذون ہاں اللہ ٹھیک ہے، ورسولہ بالکل ٹھیک ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہاں صحیح ہے، لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کا، ہاں وَأَعَدَّ بالکل ٹھیک ہے۔ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب مہین، وہ عذاب تیار کیا ہے شیخ جو صاحب، مہین ہے، ذلت طاور ہاں ہے۔ بالکل۔ اب اسی آیت کے ذیل میں تفسیر در منثور، اگر آپ چاہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک بھی روایت نہیں ہے کہ یہ آیت کفار کے متعلق ہے، یہ سب مسلمانوں کے متعلق ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کفار کے ٹھیک لیے، ہے، تو ٹھیک آپ ہے۔ نے جو کہا تھا یہ کفار کے لیے، یہ بالکل بلا دلیل ہے۔ جو لوگ اذیت کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اللہ کی اذیت کیا، اور اللہ اس لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں لعنت کی، ہاں ان کے لیے عذاب مہین، عذاب مہین کون سے؟ اہانت والی عذاب اچھا، مہیا کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں شیخ صاحب یہ ملاحظہ کریں، میں دکھا دیتا ہوں، یہ اللہ آپ کا بلا کرے، صحیح مسلم شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے شیخ صاحب، اور صحیح مسلم کس کی کتاب ہے؟ روافظ کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی ہے؟ ہاں ہمارا کتاب ہے، ہمارا تمہارا کتاب ہے، دیکھو شیخ صاحب، اہل سنت کی کتاب ہے۔ اور خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب آپ لوگوں کا امام ہے یا ہمارا امام ہے؟ ہاں ہمارا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ہے، صحیح ہے۔ ملاحظہ کریں میرا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے ہمارا امام صحیح ہے۔ آپ لوگوں کا صحیح مسلم، ہاں چاپ دار الفکر، صحیح ہے، دار الفکر میں کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 705 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1479، باب فی الإیلاء واعتزال النساء، حدیث یہ ہے، عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، وہ زمانہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے دوری اختیار کیا، اعتزال کیا، دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون، لوگ جو ہے پتھر سے پتھر مار رہے تھے، پتھر سے لکیریں کھینچ رہے تھے، اور کہتے تھے اس طرح، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، صحابہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا، آپ یہی باتیں چل رہی تھی، وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، یہ حجاب کے حکم سے پہلے کا زمانہ ہے، فقال عمر، فقلت، عمر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا لأعلمن ذلك اليوم، میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، فدخلت على عائشہ، تو میں عائشہ کے پاس گیا، فقلت، میں نے عائشہ سے کہا، یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کی بیٹی، قد بلغ من شأنکی،
ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ اب تیرا کام یہ ہے، قد بلغ من شأنک، کیا اب تیری حالت یہ ہو چکی ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتی ہے. فقالت مالی ومالک یا ابن الخطاب علیک بعیبتک، اس نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا، اس نے کہا تیرا مجھ سے کیا کام ہے، تیرا مجھ سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا، تیرا کام ہی نہیں، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تو علیہ کے اپنے بیٹی کا فکر کرو تم. تو کہتا ہے کہ اس نے جب اس طرح جواب دیا فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس گیا، فقلت لها یا حفصہ، میں نے حفصہ سے کہا اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ حالت ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے، واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبک، اللہ کی قسم تجھے بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت ہی نہیں فرماتے، تجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، ولولا انا لطلقک، اور اگر میری منت سماجت نہ ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کبھی سے طلاق دے چکے ہوتے، ٹھیک ہے نا. فبکت، تو حفصہ بڑے رونے لگی. تو اب آپ سے بات عرض یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے خود قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا ان پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی، اور ان کے لیے عذاب، اہانت والی عذاب میں نے تیار کی ہوئی ہے. اب ثابت ہو گیا اس روایت کی روح سے، کیونکہ عمر جھوٹ نہیں بولتا ان کے نزدیک، مسلم بھی ان کا کتاب ہے اور صحیح بھی ہے، انہوں نے خود شہادت دی کہ حفصہ اور عائشہ دونوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت کی کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، حضرت ماریہ کے پاس ان کے گھر میں رہنے لگے تھے مشربہ عمر ابراہیم میں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. جی سر بولیں آپ، اب بولیں. اب پتہ چلتا ہے نا جو نبی کو اذیت کیا نا وہ تو دنیا میں بھی لعنت ہے اس پہ، آخرت میں بھی، اور اس کے عذاب میں ہے. فی الحال یہ کون ہے بھائی؟ عائشہ حفصہ کا ثابت ہو گیا نہیں؟